السلام عليك يا أم المؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ جو پیغمبر اسلام کی سب سے پہلی زوجہ تھیں اور روایت کے اعتبار سے آپ کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے کہ جن کی جنت مشتاق ہیں۔ آپ نے جو زندگی گزاری وہ زندگی فضائل سے بھری ہوئی ہے کہ آپ کو اس دور میں کہ جب خواتین اور عورتوں کو کوئی مقام حاصل نہ تھا، لڑکیاں اگر پیدا ہوتی تھیں تو انہیں زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں آپ نے ایسی پاکیزہ زندگی گزاری ہے کہ لوگوں نے آپ کو طاہرہ کا لقب دیا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ جہاں کے اوپر عورتوں کا کوئی مقام نہ ہو وہاں کے اوپر آپ کو طاہرہ کہہ کے پکارا جا رہا ہے، اور آپ نے دنیا کے سامنے ایک عظیم مثال پیش کی ہے کہ عورت ہو کر کے بھی آپ اپنے زمانے کی سب سے بڑی تاجرہ تھیں، اور اس سے اس بات کا درس تمام خواتین کو دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو کم مت سمجھنا۔ اللہ نے تمہیں ان تمام صلاحیتوں سے نوازا ہے جن صلاحیتوں سے مردوں کو نوازا گیا ہے۔ تم اپنے آپ کو کم مت سمجھنا، تم اپنے آپ کو کمزور مت سمجھنا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ایسی زندگی گزاری کہ تاجر رہی ہیں، اور عرب کے مشہور تاجروں میں آپ کا نام آتا تھا، مگر آپ نے اس طریقے سے تجارت کی کہ کوئی بھی داغ آپ کے کردار پر نہیں لگنے پایا۔ تو اگر کوئی خاتون جناب خدیجہ کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے تو واقعاً زندگی میں ہر طرح کی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی سب سے بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ چونکہ آپ تاجرہ تھیں اور تاجر ہمیشہ فائدے کا سودا کیا کرتا ہے، تو جناب خدیجہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، اور آپ نے جہاں دنیا کو بہتر بنایا وہیں پر اپنی آخرت کو بہتر بنایا۔ تو یہ سب سے پہلا کام کہ جو فائدے کا کام تھا۔ دوسرا کام جو آپ نے فائدے کا کیا وہ یہ کہ آپ نے اپنی ساری دولت پیغمبر اسلام کے حوالے کر دی، اور یہ کہا کہ جس کو بھی ضرورت ہے، جہاں بھی ضرورت ہے، اس پیسے کو، اس مال کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جناب خدیجہ نے دنیاوی جو ثروت تھی وہ تو پیغمبر کے اوپر نچھاور کر دی، مگر اس کے مقابلے میں جو اللہ نے انہیں نعمت عطا کی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں، یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا ذکر ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔ اس لیے کہ انسان اپنی دولت سے شہرت ضرور کماتا ہے، مگر وہ شہرت اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ اس مال کا اثر رہتا ہے۔ جب تک کہ مال موجود ہے تب تک کی شہرت ہے، جہاں مال ختم ہوا وہاں پھر شہرت ختم ہو جاتی ہے۔ مگر اگر کوئی انسان اللہ کے لیے مال کو خرچ کرے تو اللہ بھی اس کو بہترین اجر دینے والا ہے۔ اور جناب خدیجہ کی زندگی بھی یہی تھی کہ جناب خدیجہ نے اپنی ساری دولت پیغمبر اسلام کے اوپر نچھاور کر دی، دین اسلام کے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے قربان کر دی، تو اللہ نے بھی انہیں ایسا تحفہ عنایت فرمایا کہ جس کی وجہ سے آج ہر زبان کے اوپر ان کا ذکر موجود ہے، اور انسان ان کو احترام اور عقیدت سے یاد کیا کرتا ہے۔ جناب خدیجہ
کی عظمت کا اندازہ اس طریقے سے بھی لگایا جا سکتا ہے، اور یہ درس ہے ساری خواتین کے لیے کہ جناب خدیجہ نے اپنی ساری دولت پیغمبر اسلام کے اوپر نچھاور کر دی، مگر کسی مقام کے اوپر یہ دکھائی نہیں دیتا کہ آپ نے آ کر کے یہ کہا ہو کہ یہ پیغمبر، یہ میرا شوہر میری ہی دولت سے اس منزل تک پہنچا ہے، بلکہ آپ نے ہمیشہ ہر موقع پر اپنے شوہر کا ساتھ دیا، پیغمبر اسلام کا ساتھ دیا اور ان کی حمایت کی، کسی بھی مقام کے اوپر انہیں حقیر اور چھوٹا ہونے نہیں دیا۔ آج ہمارے یہاں اگر کوئی چیز راہ خدا میں خرچ کی جاتی ہے، راہ خدا میں دی جاتی ہے، تو احساس یہ رہتا ہے کہ کوئی تعریف کرنے والا ہو، کوئی مدح کرنے والا ہو، اور اگر ہم کسی کی زندگی میں مؤثر ثابت ہوئے ہیں، یعنی کسی کی زندگی کو بہتر بنانے میں ہمارا رول رہا ہے، تو ہم زندگی کے مختلف موقعوں کے اوپر اس بات کا اسے احساس دلاتے رہتے ہیں کہ ہماری ہی وجہ سے تم اس منزل تک پہنچے ہو، ہماری ہی وجہ سے تم نے یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ مگر جناب خدیجہ الکبریٰ نے کسی بھی جگہ کے اوپر اس طریقے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے پیغمبر اسلام کو اپنے غریب ہونے کا احساس ہو۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے ہر طرح سے پیغمبر اسلام کی حمایت کی ہے، اور جتنا بھی ممکن ہو سکا ہے آپ نے اس راہ میں قربانیاں پیش کی ہیں۔ اور آپ خود سوچیں کہ اس میں خواتین کے لیے بھی درس ہے کہ وہ خاتون جس نے عیش و عشرت میں زندگی گزاری ہو، یعنی جس کے یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اس کے یہاں ہر طرح کا آرام موجود تھا، مگر اس کے باوجود آپ نے پیغمبر اسلام کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو گوارا کیا کہ پیغمبر اسلام کے پاس کچھ بھی نہ تھا اور غربت کی زندگی تھی، اور خاص طور پر اس وقت کہ جب پورا عرب آپ کا دشمن ہو گیا تھا اور آپ کو شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا تھا۔ اس وقت بھی آپ نے ساتھ نہیں چھوڑا اور اپنے شوہر کی حمایت کرتی رہی۔ منزل یہاں تک آئی ہے، آپ کو ایسی زندگی بھی گزارنی پڑی ہے کہ آپ پتے کھانے پر بھی مجبور ہوئی ہیں، مگر آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور ہر طرح سے اپنے پیغمبر اور اپنے شوہر کی اطاعت کا فریضہ انجام دیا ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا جب انتقال ہوا ہے تو پیغمبر اسلام پر اتنا شاق گزرا کہ پیغمبر اسلام نے اس پورے سال کو عام الحزن قرار دے دیا اور زندگی بھر جناب خدیجہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ روئیں کہ جناب خدیجہ نے واقعاً وہ کردار پیغمبر اسلام کے ساتھ ادا کیا ہے کہ جو کوئی خاتون ادا نہیں کر سکتی، یعنی ہر طرح سے حمایت کی ہے۔ پیغمبر اسلام ہمیشہ یاد کر کے روتے تھے، اور جب انتقال ہوا ہے تو اس سال کو آپ نے عام الحزن قرار دے دیا ہے۔ جناب خدیجہ کا انتقال وہ غربت میں ہوا، جبکہ وہ شہزادی تھی، مگر لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور پتے کھا کھا کر کے یہ بیوی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مصائب و آلام برداشت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب
جناب ختیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا چھوٹی سی تھی. جنازہ گھر سے روانہ ہوا اور کوہ حجون جو کہ مکے میں ہے وہاں کے پہلے جا کر کے دفن کر دیا گیا. جب پیغمبر اسلام دفن کر کے واپس آئے ہیں تو چھوٹی بچی کے سر کے اوپر یقیناً دست شفقت بھی رکھا ہوگا اور پیار بھی کیا ہوگا کہ چاہنے والی ماں اس دنیا سے گزر گئی. مگر سکینہ کو بابا کے بعد تماچے بھی پڑے ہیں، بابا کے بعد درے بھی کھانے پڑے ہیں، بابا کے بعد پیاسی بھی رہی ہے. کوئی بھی نہیں تھا کہ جو اسے پیار کرے، جو اس کے سر پر دست شفقت پھیرے. سلام کا بی بی کے دل پہ ہے اثر گہرا، چل بسی زمانے سے آج مادر زہرا رحلت خدیجہ